امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایک مرید ہیں امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے ایک خلیفہ حضرت ابن عطا اللہ ستملی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے لطائف المنن فی مناقب شیخ ابی العباس ابی الحسن۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو الحسن شاذلی کے فضائل و مناقب بیان کی کہ وہ کیسی ہستیاں ہیں۔ ابن عطا اللہ ستملی نے اس کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو العباس مرسی، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں امام ابو الحسن شاذلی فرمایا کرتے تھے انہ لعالم بطرق الارض منہ بطرق السماء۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ ابو الحسن شاذلی فرمایا کرتے تھے کہ میرا داماد ابو الحسن مرسی دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، کہ دنیا کے راستوں کو کم جانتا ہے، آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے۔ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں کثیر اولیاء کرام نے لکھا۔ امام علی سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تنویر الحلق اپنے حاوی الفتاوی کے اندر بات کو ذکر کیا کہ یہ بہت اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی شخص سے جو ہے وہ دونوں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے۔ اسی بات کو جو ہے مفتی احمد یار نعیمی نے جالحق میں بیان کیا۔ امام العباس مرسی کا یہ واقعہ، وہ دو ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، پوچھا کسی نے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں دو ہاتھ سے مصافحہ صرف رسول اللہ سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی سے جو ہے دو ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا ولی جو حضور علیہ السلام کے وصال کے کئی سو سال بعد دنیا میں آنے والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور سے ہی دو ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں یہ نور نبوت کی شعاعوں سے فیض دینے والے ہیں، یہ انوار نبوت سے فیض دینے والے ہیں، اور یہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ جو پہنچنے والے ہیں یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو یہ مقام مرتبہ عطا کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دادا صاحب کی کرامتیں جھوٹی مشہور ہیں، غوث پاک کی کرامتیں جھوٹی مشہور ہیں، کوئی کسی ولی نے کوئی کرامت ظاہر نہیں کی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، سب جھوٹ بولتے ہیں سنی اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ کرامت کا معیار کیا ہے؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے خلاف عادت کوئی واقعہ صادر ہو، اس کو کرامت کا نام کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ایک ولی ہے، ہم بغیر کھائے بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی جو ہے وہ بغیر کھائے پیے جو ہے وہ رہ لے، 40 دن گزر جائیں، اس نے کچھ بھی نہ کھایا ہو، تو یہ کرامت ہے اس کی کرامت ہے، اسی کا نام کرامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کہلائے گا، اور وہ بھی نیک پرہیزگار مقام قرب کے اوپر فائز ہو، کوئی فاسق و فاجر نہ ہو، کوئی کافر نہ ہو۔ اگر کافر ہوگا تو پھر وہ اس کا استدراج کہلائے گا، دھوکہ کہلائے گا۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی، ان کا ثبوت قرآن سے ہے۔ ان کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ان کی کرامت۔ حضرت عاصم بن بطیہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ان کی کرامت۔ یہ قرآن کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے، اس کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر۔ لیکن کوئی کسی مخصوص ولی کے بارے میں کرامت کا انکار کر دے تو ہم اسے کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم آج اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کی کرامتیں ہیں ان کو کس حد تک ماننا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 12 سال بعد جو ہے وہ بارات ڈوبی ہوئی اتار دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال بعد کوئی بڑھیا سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس واقعے کو اس کی تصحیح فرمائی۔ ایک بڑھیا جو ہے وہ روزانہ نہر کے کنارے آتی اور روزانہ جو ہے وہاں رویا کرتی، رو کے جو ہے وہ چلی جاتی۔ آپ کی روحیوں نے عرض کی کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو، یہ بڑی عورت ہے کہ روزانہ اس نہر کے کنارے آتی ہے اور یہاں رو کے چلی جاتی ہے۔ 12 سال پہلے جو ہے جس کا بیٹا بارات سمیت پوری بارات ڈوب گئی تھی، یہاں روز آتی ہے، اس کے فراق میں روتی ہے، یہاں رو کے عصر کے بعد آتی ہے، رو کے جو ہے وہ واپس چلی جاتی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ترس آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا کی تاکید کیسی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ابو القادر 12 سال پہلے کی بارات ہے، میں نے آسمان و زمین بنائے 7 دن کے اندر،
تیرا رب چاہتا تو ایک کن کہہ کے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے بمقتضائے حکمت اپنے حکمت کی وجہ سے جو ہے 7 دن کے اندر آسمان و زمین بنائے ہیں۔ 12 سال کی بالات تو رب چاہے تو ایک کن کے اندر بھی واپس نکال سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کی حکمت ہے جو تاکید کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمانا تھا کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بالات جو ہے وہ باراتیوں سمیت جو ہے وہ سمندر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے کثیر غیر مسلم لوگ ایمان لے۔ اب کچھ منکرین اولیاء جو ہے جب ان کے سامنے یہ آپ کی کرامت پیش کی جائے تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک جو بندہ مر گیا ہے 12 سال بعد اس کو زندہ کر دینا۔ مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں موجود ہے، اس کو مان لیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ کرامت کا معیار یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آج سے 500 سال پہلے کسی واقعے کی تحقیق کرنی شروع کر دیں کہ وہ کیسے پیش آیا تھا۔ قرآن و حدیث ہے وہ بالکل درست ہے، ان کے اندر جو بات ہے وہ اس کو ماننا ضروری ہے۔ ان کا رتبہ جو ہے بڑا اعلیٰ ہے، قرآن کی کسی آیت کو نہ ماننے والا کافر ہے، حدیث کو جو ہے وہ حدیث کا معاذ انکار کرنے والا اگر مطلق انکار کرتا ہے تو وہ بھی حدیث متبادلہ جو ہے ان کے اندر موجود ہے، ان کا بھی انکار کفر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامتوں کو اگر نہیں مانتا، اس کرامت کو نہ ماننے والا بندہ کافر نہیں ہے، اس بندے کی اس کرامت کو نہ ماننے والا گمراہ بھی نہیں ہم اس کو کہیں گے، لیکن ہمارے پاس معیار اور نہیں ہے۔ اگر تم نے عاصم کی برقیہ کے واقعے کو مان لیا ہے تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ عبدالقادر جیلانی کے واقعے کو مان لو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ اپنے شیخ جو ہیں ان سے بھی افضل ہیں، حضرت امام ابوالحسن عسکری سے لے کر قیامت تک آنے والے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اتنے اولیاء ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ ہزاروں تابعین سے آپ افضل ہیں، ہزاروں تابعین سے آپ افضل ہیں۔ حالانکہ ہزاروں تابعین میں آپ کے مشائخ بھی آتے ہیں، آپ کے شیخ بھی آتے ہیں، ان سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو کرامت کا انکار جو ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرنا یہ بعض لوگوں کا معمول بن گیا ہے، بعض لوگوں کا شیوا بن گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت کا انکار کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ بندہ اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بھی وہ مقام اور شان اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ امت محمدیہ کے اولیاء جو ہے وہ کیسا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھیں کتنے قادری ایسے ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں ان کو قادری کہا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جو ہے وہ قادری سلسلہ۔ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کی نہیں مرے۔ اس کے 2-3 معنی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اگرچہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، مرتے وقت یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا، بڑھاپے کے اندر یا جوانی کے اندر، یا مرتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ بغیر توبہ کیے مرے گا نہیں۔ موت کے وقت بھی اللہ عز و جل جو ہے آخری دن میں آخری گھنٹے میں اللہ عز و جل اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ قادری تمام دوسرے سلاسل سے افضل ہے، دوسرے سلاسل سے اعلیٰ ہے۔ جو قادری ہیں، جو قادری سلسلہ ہے، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ سب پہ سبقت رکھنے والا ہے، بلکہ باقی سارے سلاسل جو ہیں وہ اسی سلسلہ قادریہ سے فیض لینے والے ہیں۔ سلاسل ہیں وہ سارے اس سلسلے سے فیض لینے والے ہیں۔ باقی تمام جو سلاسل کے بزرگان دین ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی واسطے سے حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے فیض لینے والے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک سمندر کی طرح ہے، ایک سمندر ہے، اسی سمندر سے آگے نہریں نکل رہی ہیں، اس سمندر سے آگے نہریں نکل رہی ہیں، اسی سمندر سے آگے جو ہے وہ فیض بانٹا جاتا ہے۔ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح آپ اپنی زندگی کے اندر تصرف کرنے والے تھے، آج بھی آپ اپنی قبر کے اندر تصرف کرنے والے ہیں۔ شیخ محدث ذیل نے شیخ العلمات میں لکھا، آپ فرماتے ہیں 4 بزرگوں کو کے بارے میں ہم نے سنا ہے
کہ وہ جس طرح زندگی کے اندر تصرف کیا کرتے تھے اپنی قبر میں بھی آج بھی ویسے ہی تصرف کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان میں ایک شیخ کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر غریبوں کی مدد کرنے والے تھے, محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے, لوگوں کو نوازنے والے تھے, آج قبر کے اندر ان کا فیض رکا نہیں ہے, آج بھی وہ لوگوں کو ایسے ہی نوازنے والے ہیں. جابر محدث دیر میں لکھا, آپ فرماتے ہیں قبر موسیٰ کاظم مجرب الاجابت الدعویٰ, امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے وہ دعا کے قبول ہونے, اس کی ان کی قبر کے پاس اگر دعا کی جائے تو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ان کی قبر کے پاس اگر دعا کی جائے تو بہت جلدی اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا قبول ہو جاتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مدارک کاری نے لکھا مسند الخاطر الفاتح فی مناقب الشیخ عبد القادر کے اندر, مدارک کاری نے لکھا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, من استغاث فی کل بات کشفت عنہ. آپ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اپنی مصیبت کے اندر مجھے پکارے, جو مصیبت کے اندر مجھے پکارے, کشفت عنہ, میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. محدث دہلوی نے شیخ الامعات کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی ارواح آزاد ہیں. ارواح اولیاء لقلب و مکانی یکساس, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے جو ہے کوئی چیز دور یا نزدیک نہیں ہوتی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اس بات کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور رب تعالیٰ نے ان کی ارواح کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے وصال کے بعد اپنے جسم سے جدا ہو کر پوری دنیا میں جہاں چاہیں سفر کر سکتے ہیں. وہ اپنے مریدوں کو پہچانتی ہیں, وہ اپنے ماننے والوں کو پہچانتی ہیں, وہ ان کو جانتی ہیں, وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ ان کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ ان کی مدد کرتی ہیں اور وہ ان کا سہارا بنتی ہیں. جو جس سلسلے کے اندر مرید ہے, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے کے اندر مرید ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سلسلہ کون سا ہے. قادری سلسلے میں مرید ہو گیا ہے کسی پیر کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیر کا سلسلہ کون سا ہے. کوئی چشتی سلسلے کے اندر مرید ہو گیا, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے بزرگوں کا نام کیا ہے, میرے سلسلہ کون سا ہے. الشیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی, الشیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی, یہ کون ہے؟ اصلی حضرت قادری ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ الشیخ ابو سعید مبارک مخزومی کون ہے. قادری سلسلے میں بیعت ہو گیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد ہیں. قادری سلسلے کے اندر مرید ہو گیا, اس کو یہ نہیں پتا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے, آپ کا مزار کہاں ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مطلع کیا ہے. چشتی سلسلے کے اندر مرید ہو گیا, اس کو پتہ نہیں خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے. اس کو سہروردی سلسلے کے اندر بیعت ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بڑے صغیر کے اندر آپ کی خدمات کیا ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کون ہے, حضرت رکن الدین ملتانی کون ہے, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5-6 مہینے حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے ہیں, آپ سے فیض حاصل کرتے رہے. نقشبندیہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کون ہے. نقشبندیہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ربانی مجدد علی ثانی کے ہستی کا نام ہے. جو جس کا نوکر ہوتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک کا نام کیا ہے. اگر مالک کا نام ہی پتہ نہ ہو تو یہ نوکری کس چیز کی ہے. کم از کم مالک کی نوکری دینا تو دور کی بات ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے آگے سلسلے کو لے کے چلنا, ان کے لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا, یہ تو دور کی بات ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا مالک کون ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا مالک کون ہے. وہ نوکر ہی کیسا ہے جس کو اپنے مالک کا نہ پتا ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ پورا سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اچھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح دنیا کے اندر تصرف عطا کیا تھا, آپ کو قبر کے اندر بھی اللہ عز و جل نے تصرف عطا فرمایا ہے. آپ اپنے مریدین کو جانتے ہیں, جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے, جیسا یقین ہوتا ہے اور جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے, اس سوچ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. یہ بڑا ایک روحانی سلسلہ ہے, یہ پورا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. اس نیٹ ورک کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
یہ پورا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. 80% قادری میں اپنا شجرا نہیں پڑھتے, 95% چشتی حضرات میں اپنا شجرا نہیں پڑھتے, نقشبندی بھی نہیں پڑھتے, نقشبندی زیادہ پڑھتے ہیں, سہروردی بھی نہیں پڑھتے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کا نام کیا ہے, اور اگر پڑھ بھی رہے ہو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نام آ رہا ہے یہ کس ہستی کا نام ہے, اس کا جو ہے وہ تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے. حضور سیدھی اعلیٰ حضرت احمد اللہ سے پوچھا گیا کہ جو شجرا پڑھا جاتا ہے بزرگوں کا, سلسلہ قادریہ کا ایک شجرا ہے, چشتیہ کا الگ الگ شجرا بنا, آپ سے پوچھا کہ شجرے کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے شجرا؟ آپ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ سلامتی کے اوقات کے اندر اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہے, بزرگ مصیبت کے اوقات کے اندر اسے یاد رکھتے ہیں. جو سلامتی کے اوقات کے اندر, عافیت کے اندر اپنے بزرگوں کو یاد کرو, تم عافیت کے اندر ان کا نام لو اپنی زبان کے ساتھ, جب تم پہ مصیبت آئے گی نا وہ تمہیں یاد رکھیں گے, وہ تمہیں بھول نہیں جائیں گے, وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ایک شخص ہے ہمارا مرید ہے, روزانہ میرا نام لیتا ہے, اس کے لب پہ جو ہے وہ روزانہ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے, اس کے لب پہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے شاہ برکت اللہ مالہوی کا نام آتا ہے, آل محمد مالہوی کا نام آتا ہے, آل احمد مالہوی کا نام آتا ہے, آل رسول شریعہ کا نام آتا ہے. اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ ان بزرگوں کے نام روزانہ آتے ہیں. جب زبان کے اوپر بزرگوں کا نام روزانہ آ رہا ہے تو بزرگ جانتے ہیں کہ کس کو پکارنا ہے, اور مصیبت کے اوقات کے اندر اس کو یاد رکھیں.